بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما کثیرا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ فارسی کی دوسری اسباق چل رہے ہیں اور آج کا جو سبق ہے وہ ہے انتخاب از گلستاں۔ عبارت سننے پہلے باب اول در سیرت پادشاہ۔ حکایت ملک زادہ راشمیدم کوتاہ قد و حقیر بود و دیگر برادرانش بلند و بالا و خوبرو۔ بار ملک بکراہت و استحقار دروے نظر کرد، پسر بفراست و استبصار دریافت و گفت اے پدر کوتاہ خرد مند بہ از نادان بلند، ہرچہ باقامت کوہتر بقیمت بہتر۔ چنانچہ طور اگرچہ خرد ترین کوہائے زمین است، لیکن نزد خدا مرتباش بزرگ ترست۔ کتا آن شنیدی کے لاغر دانا گفت روز با ابلہ فربا، اسپ تازی اگر ضعیف بود ہمچنا از طویل خر بہ۔ پدر بخندید و ارکان دولت و پسندیدند و برادراں بجاں برنجیدند۔ انتخاب از گلستاں، گلستاں سے چنا ہوا، گلستاں سے چنا ہوا۔ آج کے جو اسباق ہیں، آج کے جو اسباق جو ہے اس کا تعلق جو ہے یہ یوں سمجھا جائے کہ گلستاں سے، چونکہ یہ باتیں جو ہیں گلستاں سے چنی ہوئی ہیں، یہ الفاظ گلستاں سے چنے ہوئے۔ انتخاب از گلستاں، گلستاں سے چنا ہوا۔ باب اول پہلا باب در سیرت پادشاہاں، بادشاہوں کی سیرت میں۔ سیرت کا معنی ہوتا ہے عادت، خصلت، اور پادشاہ فارسی میں بولتے ہیں بادشاہ کو، جمع پادشاہاں ہیں۔ باب اول پہلا باب در سیرت پادشاہاں، بادشاہوں کی عادت کے بیان میں۔ پہلے میں لفظی ترجمہ کراؤں گا، بعد وہ اصطلاحی۔ لفظی پہلے سنیں، بادشاہوں کی عادت میں، یہ تو لفظی ہوا۔ اصطلاحی بادشاہوں کی عادت کے بیان میں۔ حکایت حکایت اول پہلی حکایت ملک زادہ را شنیدم کوتاہ قد حقیر بود۔ ملک زادہ را شنیدم، ایک شہزادہ کے بارے میں نے سنا۔ ملک زادہ بولتے ہیں شہزادہ کو، بادشاہ کا جو بیٹا ہوتا ہے اس کو ملک زادہ کہتے ہیں۔ ملک زادہ را شنیدم، ایک شہزادہ کا میں نے سنا۔ یہ تو وہ لفظی اصطلاحی ترجمہ کریں، ایک شہزادہ کے بارے میں نے سنا۔ کیا؟ کوتاہ قد و حقیر بود، کوتاہ قد پست قد و حقیر بود اور دبلا پتلا تھا۔ کوتاہ بولتے ہیں جو پست ہو، ناٹا ہو، اور کوتاہ قد جو قد کا چھوٹا انسان ہوتا ہے جسے ناٹا کہا جاتا ہے، اسے کوتاہ قد کہا جاتا ہے۔ حقیر، حقیر کا معنی ذلیل بھی ہوتا ہے، دبلا پتلا بھی آتا ہے، اور یہاں دبلا پتلا ہی کا معنی میں لوں گا۔ چلیے، ایک شہزادہ کے بارے میں نے سنا، کوتاہ قد پست قد و حقیر بود اور دبلا پتلا تھا۔ و دیگر برادرانش بلند و بالا و خبرو، و دیگر برادرانش اور دوسرے اس کے بھائی لوگ، برادر اور واحد ہے اور برادراں
جمع ہے، اور شین جو اس میں ہے یہ اضافت کے لیے. و دیگر برادرانش، اور دوسرے اس کے بھائی لوگ، ایسے پڑھیں. بلند، بلند و بالا، اونچا پورا، ایسے پڑھیے. اونچا پورا و خوبرو، اور خوبصورت. و دیگر برادرانش، اور دوسرے اس کے بھائی لوگ، اونچے پورے و خوبرو اور خوبصورت. بار ملک بکراہت و استحقار دروے نظر کرد. بارے ایک بار، ایک مرتبہ، ایک دفعہ. ملک بادشاہ، بکراہت و استحقار، کراہت و استحقار سے، کراہت و حقارت و کراہیت سے، ایسے پڑھیں. حقارت و کراہیت سے دروے نظر کرد، اس میں نظر کی. یہ لفظی ترجمہ ہوا. اصطلاحی: ایک مرتبہ بادشاہ نے اس پر حقارت و کراہیت کی نظر ڈالی. ایک بار بادشاہ نے اس پر حقارت و کراہیت کی نظر ڈالی. پسر بفراست و استفسار دریافت، لڑکا عقل مندی سے و استفسار اور دانائی سے دریافت سمجھ گیا. وگفت، اور کہا: اے پدر، اے باپ، کوتاہ خرد مند بہ از نادان بلند. کوتاہ خرد مند، کوتاہ خرد مند ناٹا عقل مند بہتر ہے اونچے پورے بے وقوف سے. اونچا پورا بے وقوف سے. ارچے بقامت کوہتر، جو قیمت میں، جو قد میں کم ہو. ارچے بقامت کوہتر، جو جسامت میں کم ہو، جو قد میں کم ہو. بقیمت بہتر، قیمت میں بہتر ہے. قیمت میں بہتر یعنی جو چیز جسامت میں کم ہو قیمت میں بہتر ہوتی ہے. چنانچہ طور، مثال دے کر سمجھا رہے ہیں. چنانچہ طور اگرچہ خرد ترین کوہائے زمین است. ایک تو یہاں اس میں لکھا ہوا ہے واو کے ساتھ، اور بغیر واو کے بھی خرد آتا ہے. چنانچہ طور، جیسا کہ طور پہاڑ اگرچہ زمین کے پہاڑوں میں سب سے چھوٹا ہے. چنانچہ طور پہاڑ اگرچہ خرد ترین کوہائے زمین است. کوہائے زمین است. چنانچہ طور پہاڑ اگرچہ زمین کے پہاڑوں میں سب سے چھوٹا ہے، لیکن نزد خدا مرتباش بزرگ ترست. لیکن نزد خدا، لیکن خدا کے نزدیک مرتباش، اس کا مرتبہ بزرگ تر است، زیادہ بڑا ہے. لیکن خدا کے نزدیک اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے، زیادہ بڑا ہے. قطع: شنیدی کے لاغر دانا. شنیدی، وہ تو نے سنا کہ لاغر دانا، کہ عقل مند کمزور، کہ عقل مند کمزور. گفت روزے بابلہ فربا. گفت کہا، گفت کہا روزے بابلہ فربا، ایک موٹا بے وقوف سے. یہ تو لفظی ترجمہ تھا، اور اصطلاحی ہوگا شنیدی، وہ بات تو نے سنی کہ لاغر دانا، صفت ہے، موصوف صفت ہے لاغر دانا. یا پھر اس کو موصوف صفت نہیں مان کر لاغر، چونکہ لاغر صفت ہے اور دانا موصوف ہے، پہلے موصوف ہوتا ہے بعد میں صفت ہوتی ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، الٹا بھی آتا ہے. شنیدی، وہ بات تو نے سنی کہ لاغر دانا، کہ ایک دبلا پتلا کمزور شخص. گفت روزے بابلہ فربا، ایک دن کہا ایک موٹا بے وقوف سے. یہ اصطلاحی ترجمہ ہے. پہلے جو میں نے ترجمہ کرایا ہے وہ لفظی تھا، ایک ایک لفظ کا. کیا کہا؟ اسپِ تازی اگر ضعیف بود. اسپِ تازی، اسپِ کا معنی گھوڑا آتا ہے، تازی معنی عربی گھوڑا جو اس کو اسپِ تازی کہا جاتا ہے. اسپِ تازی عربی گھوڑا اگر ضعیف بود، اگر کمزور ہو، ضعیف ہو، لاغر ہو. ہم چنا استبیل خربہ، پھر بھی استبیل خربہ، استبل بھر گھوڑے سے، استبل بھر گدھے سے بہتر ہے. یہ تو لفظی ترجمہ تھا. اصطلاحی ہوگا اسپِ تازی اگر ضعیف بود، عربی گھوڑا اگر ضعیف ہو، کمزور ہو، لاغر ہو. ہم چنا، پھر بھی استبیل خربہ، استبل کے گدھوں سے بہتر ہے، یا استبل بھر گدھوں سے بہتر ہے، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. پدر بخندید، باپ ہنسا. و ارکان دولت،
پسندیدند باپ ہنسا اور عہدہ داروں نے یہ بات پسند کی، اور عہدہ داروں نے یہ بات پسند کی، وہ برادراں بجاں برنجیدند، اور بھائی لوگ دل سے رنج ہو گئے، خفا ہو گئے۔ ایک بار پھر سنیں۔ ہاں اور کتا تا مرد سخن نگفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد، ہر بیشا گما مبر کے خالص، شاید کے پلنگ خفتہ باشد۔ تا مرد جب تک انسان، یا جب تک مرد، جب تک انسان سخن نگفتہ باشد، کوئی بات نہیں کہا ہوگا، اور پھر اس کا ترجمہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، جب تک کسی شخص نے کوئی بات نہیں کہی ہوگی، یہ ہوگا اصطلاحی ترجمہ۔ جب تک کسی انسان نے کوئی بات نہیں کہی ہوگی، یا جب تک کسی شخص نے کوئی بات نہیں کہی ہوگی، عیب و ہنر شنہفتہ باشد، اس کا عیب و ہنر چھپا ہوا ہوگا۔ ہر بیشا گما مبر کے خالص، ہر بیشا، بیشا کا معنی جنگل بھی آتا ہے، اور بیشا جھاڑی کو بھی کہتے ہیں، کچھار کو بھی کہتے ہیں، اور بیشا عموماً اس جنگل کو کہا جاتا ہے جس جنگل میں درندے زیادہ ہوتے ہیں، جس جنگل میں درندے عام طور سے زیادہ ہوتے ہیں، اس جنگل کو بیشا کہا جاتا ہے۔ ہر بیشا، ہر جنگل، ہر کچھار، ہر جھاڑی کو، ہر جھاڑی، ہر بیشا ہر جنگل میں گما مبر، گمان مت لے جا کہ خالص خالی ہے، ہر جنگل میں گمان مت لے جا کہ خالی ہے، تو لفظی ترجمہ ہوگا، لیکن اصطلاحی ہوگا ہر جنگل کو مت سمجھ کے خالی ہے، یہ اصطلاحی ترجمہ۔ ہر جنگل، ہر جھاڑی، ہر کچھار کو مت سمجھ کے خالی ہے، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد، شاید کہ کوئی چیتا سویا ہوا ہوگا۔ پلنگ تیندوا کو کہتے ہیں، چیتا کو کہتے ہیں، یہ وہ درندہ ہے جس کا تعلق بلی کے خاندان سے ہے، جس کے بدن پر، جسامت پر، جس کا بدن جو ہے چتکبرے شکل کی ہوتی ہے، جس کی قد و قامت، اسی کو پلنگ کہا جاتا ہے، اور یہاں وہی مراد ہے جو طاقتور ہوتا ہے۔ بہرحال پھر ایک بار ترجمہ سنیں۔ انتخاب از گلستاں، گلستاں سے چنا ہوا، باب اول، پہلا باب، در سیرت پادشاہاں، بادشاہوں کی عادت کے بیان میں، بادشاہوں کی خصلت کے بیان میں۔ حکایت اول، پہلی حکایت، پہلا قصہ۔ ملک زادہ را شنیدم، ایک شہزادہ کے بارے میں نے سنا، کوتاہ قد بحقیر بود، کوتاہ قد یعنی پست قد، اور حقیر تھا یعنی دبلا پتلا تھا، نحیف تھا، و دیگر برادرانش، اور دوسرے اس کے بھائی لوگ، بلند و بالا، اونچے پورے، و خوبرو، اور خوبصورت۔ بار ملک بر کراہت و استحقار دروے نظر کرد، ایک بار بادشاہ نے اس پر حقارت و کراہیت کی، ایک بار بادشاہ نے اس پر حقارت و کراہیت سے نظر ڈالا، یا ایک بار بادشاہ نے اس پر حقارت و کراہیت کی نظر ڈالی۔ پسر بفراست و استفسار دریافت و گفت، لڑکا دانائی، لڑکا عقل مندی اور دانائی سے سمجھ گیا، گفت اور کہا۔ بارے ایک بار بادشاہ نے حقارت و کراہیت کی نظر اس پر کیا۔ پسر بفراست، لڑکا عقل مندی سے، و استفسار اور دانائی سے دریافت سمجھ گئے، وہ گفتار کہا، اے پدر باپ، کوتاہ خرد مند بہ از نادان بلند، کوتاہ خرد مند، کوتاہ خرد مند، عقل مند، عقل مند ناٹا بہتر ہے از نادان بلند، اونچے پورے بے وقوف سے، یا اونچا پورا بے وقوف سے۔ ہرچہ بقامت کوہتر بقیمت، ہرچہ بقامت کوہتر بقیمت بہتر، جو چیز جسامت میں کم ہو قیمت میں زیادہ ہوتی ہے۔ مثال دے کر سمجھا رہا ہے، چنانچہ طور اگرچہ خرد ترین کوہائے زمین است، چنانچہ طور پہاڑ اگرچہ زمین کے پہاڑوں میں سب سے چھوٹا ہے، لیکن نزد خدا مرتبہ بزرگ ترست، لیکن خدا کے نزدیک اس کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، لیکن خدا کے نزدیک اس کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کہتا آشنودی کے لاغر دانا، یا لاغر دانا، ایسے بھی عبارت پڑھ سکتے ہیں۔ آشنودی، وہ تو نے سنا کہ دبلا پتلا عقل مند
گفت روز بابلہ فربا، ایک دن ایک موٹا بے وقوف سے کہا، اسپ تازی اگر یہ اس گفتگو کو ادھر لائیے، روز بابلہ فربا گفت ایسے ہے، ایک دن ایک موٹا بے وقوف سے کہا، کیا کہا؟ اسپ تازی اگر ضعیف بود، عربی گھوڑا اگر ضعیف ہو، کمزور ہو، لاغر ہو، نحیف ہو، ہم چنا استبیل خر بہ، پھر بھی استبل بھر کے گدھوں سے بہتر ہے۔ پدر بخندید وارکان دولت بپسندیدند، باپ ہنسا اور عہدے دار لوگ پسند کیے، یعنی باپ ہنسا اور عہدے داروں نے یہ بات پسند کی۔ و برادراں بجاں برنجیدند، اور بھائی لوگ دل سے رنج ہو گئے، دل سے خفا ہو گئے۔ قطع تامرد سخن نہ گفتہ باشد، جب تک کسی شخص نے کوئی بات نہیں کہی ہوگی، جب تک مرد نے کوئی بات نہیں کہی ہوگی، عیب و ہنر شن ہفتہ باشد، اس کا عیب و ہنر چھپا ہوا ہوگا۔ ہر بیشہ گما مبرگ خالیست، ہر جھاڑی کو مت سمجھ، ہر جنگل کو مت سمجھ کہ خالی ہے، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد، شاید کہ چیتا سویا ہوا ہوگا۔ بس